مزاری صاحبہ کو اس تمام وقت کے دوران یہ جو 10-12 دن کا مرحلہ تھا جس میں 4 مرتبہ رہائی کا پروانہ ملا اور 4 مرتبہ گرفتاری کے لیے وینز اور لوگ نمودار ہو گئے، اس وقت ریپرزینٹ کر رہے تھے بیرسٹر شعیب رزاق، ان سے بھی پوچھیں گے کہ آئین اور قانون وہ ہے، آئین کے اعتبار سے چیزیں چل رہی ہیں یا کسی اور اعتبار سے چیزیں چل رہی ہیں؟ تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو، آپ نے مجھے جوائن کیا۔ آغاز جو ہے وہ میں بیرسٹر شعیب رزاق سے کروں گا کیونکہ آج ان کی جو موکلہ ہیں انہوں نے سیاست کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی صحت پہ توجہ دینا چاہتی ہوں، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو ٹائم دینا چاہتی ہوں، وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ کی صحت اور میری پرسنل لائف۔ بیرسٹر صاحب، what are your comments? I don't actually have a question on this. ان کی صحت تو بہت خراب تھی، بہت خراب تھی۔ Now اب we submitted before every court عباسی صاحب and court they were gracious enough not only to provide us with the relief بھی ایسا کہ ایم پی او کے تحت جو ان کے اوپر قدغن لگائی گئی ہے that is illegal۔ پروسیس اتنا ٹیڈیس اور ڈیفیکلٹ تھا کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، شی از 72 years old۔ تو یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے۔ ادھر سے ہم ریلیف لے کے آتے۔ صرف کل کی آپ کو میں بات بتا دوں، جب اسلام آباد پولیس ان کنائیونس وتھ پنجاب پولیس ان کو یہاں سے لے گئی تو ہم سارا دن پنڈی کورٹ میں تھے، کیونکہ پنڈی کے ڈی سی صاحب نے کہ ایم پی او کے تحت کہا کہ جی میں نے اریسٹ کیے۔ صحیح۔ جج صاحب کی والدہ واز آن ڈیتھ بیڈ، وہ صرف اسی کیس کے لیے آئے، اور ان کے کومنٹس کیا تھے؟ ڈونٹ سے اے سنگل ورڈ، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈرافٹ دا آرڈر، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈرافٹ دا آرڈر، اگر کمی بیشی ہوئی تو بعد میں بات کرنا۔ دیز ور دا سینٹیمنٹس آف دا جج کہ یہ ظلم ہوا ہے، اور ہم صرف یہ کہہ رہے تھے وزیٹیشن کے رائٹس نہیں مل رہے تھے مجھے۔ میں نے کام کیا حضور، عزت ہے تھوڑی بہت۔ ججوں کا ایٹیٹیوڈ یہ کہ ڈونٹ سے اے سنگل ورڈ، آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو دا آرڈر۔ اب اس کے بعد یہ بھی فیکٹ ہے، اب اس سے تھوڑے سے آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ یہ جو ملک کے دشمنوں کے خلاف آپ نے جہاد کا اعلان کیا ہے اور اسٹیٹ نے جہاد کا اعلان کیا ہے، اللہ نے اس میں آپ کو کامیابی دی ہے، اور کیا پتہ اور کامیابی بھی دے۔ روز بروز ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو کامیابی مل رہی ہے۔ پوائنٹ میرا یہ ہے، سری لنکا پاکستان نہیں ہے، وہ 2 کروڑ ہیں، ہم 25 کروڑ ہیں۔ ویئر آر یو گوئنگ ٹو ٹیک اس؟ آپ لیڈ کر رہے ہیں نا، ہمیں کہاں لے کے جائیں گے؟ جہاں تو آپ نے جیت بھی لیا اور مزے سے آپ نے آگے بھی جا رہے ہیں، ہمیں یہاں سے آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ کس کو نہیں پتا عباسی صاحب، میرے بھائی، کس کو نہیں پتا واٹ از گوئنگ آن؟ وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ میری صحت خراب ہے، میری بیٹی کو توجہ چاہیے۔ اس کی بیٹی ہفتہ جب اکیلے اس گھر میں رہتی تھی نا، پرانا E7 کا گھر ہے، مطلب اٹس اے ہانٹنگ ہاؤس، ایک شہزادی سی بیٹی ہے، میرے ساتھ کام کیا اس نے۔ مطلب اس کی حالت اتنی تھی کہ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو بتا رہا تھا کہ یار اس بچی کو لے آؤ، لیکن شی واز ایڈمنٹ ٹو اسٹے دیئر۔ یہ تو چیزیں تھیں، اس پروسیس سے لوگ گزرے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر وہ کیا کریں؟ اس کا اگلا سوال یہ ہے سر، صحیح، ویئر نیکسٹ؟ بیرسٹر صاحب، ڈونٹ یو تھنک کہ مئی کے واقعات ہیں ان کو پولیٹیکلی یوز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اس چیز میں انوالو ہے تو آپ قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کریں۔ کوئی بند کو کنڈیمڈ کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ پاکستانی مال تھا، پاکستانی انسٹیٹیوشنز تھے، یہ میرا اور آپ کا مال تو نہیں تھا نا، پاکستان کا مال تھا۔ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی چیز کو بھی بنیاد بنا کے اس قسم کی اشتعال انگیزی کرے۔ آپ قانون کو لے کے آئیں۔ آئی پرسنلی بلیو کہ آپ ان کے اوپر آرمی ایکٹ سے نہ لے کے جائیں۔ میرا بلیف سسٹم ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو قانون کے مطابق کٹہرے میں لے کے آئیں، لیکن آرمی ایکٹ کے تحت نہ کریں۔ اب آگے چل کے بات کریں، یہ تو کوئی ریزن نہیں ہے، اینڈ اٹ ہیز ہیپنڈ آن نیومرس اوکیزنس۔ ہم سنا کرتے تھے نا کہ جی لانڈری لگ گئی ہے، واشنگ مشین لگ گئی ہے اور وہ صفائی کری جا رہی ہے۔ تو یہ کوئی ہسٹری میں وہ کہتے ہیں نا کہ ہسٹری تو ہمیں ریپیٹ کر رہی ہے۔
لیکن اس دفعہ پرائس بڑی ہو جانی ہے. یہ آپ اس چیز کو جواز نہیں بنا سکتے. میں پولیٹیکل لوئلٹیز کو اس چیز کو بنیاد بنا کے کہ آپ کے اوپر کیس ہے پھر ہم آپ کو پروسیکیوٹ کریں گے تو آپ اس لیے پارٹی چھوڑ دیں اور لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں, یہ مطلب یہ تو کسی جگہ الاؤڈ یہ بھی نہیں ہے. تو ہو یہ رہا ہے سر کہ ہم نے پوزیشنز لے لی. بیرسٹر صاحب میں جو اس یعنی آپ مجھے کریکٹ کر دیں میں غلط کہہ رہا ہوں اگر تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ 150-200 مقدمات خان صاحب پہ یہ سارے جو چل رہے ہیں شاید کوئی چیز اتنی سالڈ نہیں ہے کہ جس پہ آپ بالکل قانونی آئینی طریقے سے سزا دیں, پارٹی کے لوگوں کو ڈال دیں جناب 5-5 سال 10-10 سال کے لیے نااہل کر دیں. دیٹ از وائی دس ہول تھنگ از کمنگ اپ. از دیٹ کریکٹ یا مقدمات ہیں جس میں جان ہے؟ میں آپ کو بات دوں, وہ کہتے ہیں یو ہیو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ وٹ ایور یو سیڈ. ہو یہ رہا ہے میرے بھائی کہ نیت کیا ہے جیل میں ڈالنے کی. کیس ڈز ناٹ میٹر, دا میرٹس آف دا کیس. آفیسر آف دا کورٹ ایڈوکیٹ جنرل صاحب کا بیانیہ آپ نے سن لیا. آئیڈیا کیا ہے؟ میں آپ کو ویسا بڑی فنی بات بتاتا ہوں. ان کی جماعت نے کیے تھے تو اب ان کی جماعت کے بھی لوگ جو ہیں وہ سہے. اچھا, آج میں نیب کورٹ میں تھا, شاید کا کان عباسی ریفرنس میں وکیل ہوں. صحیح, ٹھیک ہے سر. اس میں اوگرا چیئرمین پہ ایگزام لگایا عمران خان گورنمنٹ نے کہ جناب انہوں نے ٹرائی پارٹیٹ ایگریمنٹ سائن کیا جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا. یہ لوگوں کو اس کا میرٹ کیا ہے وہ سارے. حضور بات یہ ہے کہ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے جون 2016 میں. مجھے بریک لینی ہے اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں, یہ نیت کیا تھی آج کی گورنمنٹ سے پہلے کی گورنمنٹ کی کہ کیس بنانا ہے اور جیل میں ڈالنا ہے. یہ پرانی پی ٹی آئی گورنمنٹ. اوگرا چیئرمین پہ الزام یہ ہے کہ اس نے ایگریمنٹ کیا جس کی وجہ سے پاکستان ایکسچیکر کو نقصان ہوا. ایگریمنٹ ہوتا ہے جون 2016 میں اور نیب کے کاغذوں میں لکھا ہوا ہے کہ شی ریٹائرڈ ان سپتمبر 2015. میں ہر جگہ بات کر رہا ہوں, کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, نیب کورٹ میں, وہ ابھی تک فارغ نہیں ہوئی. تو وہی نیت یہاں چل رہی ہے کہ جیل میں ڈالنا ہے. شاید خاقان عباسی کو کہا گیا 8x8 کے کمرے میں اس کو بند کر دو, اس کو ریوں کی تکلیف ہو گئی. نیت یہ جو 150-200 نیت کا فطور ہے. مجھے بس یہی ہے کہ جناب بند کرنا ہے. بریک لیتے ہیں. تھنک کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جیسے پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں میں تو جینوئنلی بلیو کرتا ہوں کہ اگر این سی اے نے پیسے پکڑے تو اور ان پیسوں کو کہا کہ دس منی بلانگس ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان, تو دیٹ شوڈ ہیو لینڈڈ ان اے پاکستان اسٹیٹ اینڈ ناٹ ان سپریم کورٹ اکاؤنٹ. جی سپریم کورٹ بھی نا, سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ آ جاتے ہیں, علیحدہ بات ہے. سپریم کورٹ میں کسی کے بیاف پہ آئے ہیں. دیٹ منی ڈز ناٹ بلانگ ٹو اینی ون ایلس, اٹ بلانگس ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان. وہ کسی اور کے کھاتے میں چلے گئے. تو دوسری ملک ریاض کا بیسیکلی جو جرمانہ تھا وہ ادا کرنے کے لیے اس میں اس میں اگر تھوڑا سا دیکھیں, بات ہے کہ جتنے بھی فائنینشیل کرائمز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو کرائم کی ڈیٹیکشن ہونی چاہیے نا. اگر این سی اے یہ کہتا ہے کہ جی یہ کرمنل فنڈ سے, تو جب تک آپ ملک ریاض صاحب کو نہیں اس میں ڈالتے تو خان صاحب پہ کیا کیس بنتا ہے؟ اس میں ایک اور ایشو بھی ہے, یہ اپارٹ فرام دیٹ کہ جی پیسہ آئے کہاں گئے, کئی 100 ارب کی بہت سارے لوگ ہیں. دیکھیں نا انہوں نے کہا, لیکن میں بنیادی اسٹیٹمنٹ این سی اے کی اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں لے رہا. این سی اے کی اسٹیٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا دیکھیں نا وہ بڑی باتیں کرتے ہیں, مطلب فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان سے کوئی پیسہ گیا جس کو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹیکٹ کر کے کہا دس از منی لانڈرنگ. دس از منی لانڈرنگ کیا ہوتا ہے؟ پروسیڈز آف دا کرائم, کہ جرم نے جو ہے نا وہ پیسے جنریٹ کیے. اب انہوں نے کہہ دیا, اب وہ پیسے پاکستان آ گئے, ٹھیک ہے. تو اس کے جواب آپ نے پراپر دینے ہیں. یہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, آپ نے اس کا جواب پراپر دینا ہے. اور بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ آپ نے پبلک اسٹیٹمنٹ لینی ہے این سی اے سے, نیشنل کرائم ایجنسی سے آپ نے ایک پبلک اسٹیٹمنٹ لینی ہے. دس از ان انٹرسٹ آف گورنمنٹ اینڈ عمران خان کہ یہ اسٹیٹمنٹ بتائیں یہ پیسے کہاں سے آئے. یہ آپ اس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں گے تو سر وہ آپ والی بات ٹھیک ہے, یہ کھرا تو کہیں نہ کہیں تو جائے گا نا. کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں, دوسرا ایک اور بات ہے, یہ ون پارک
کا پیسے ہیں ون ہائٹ پارک ون ہائٹ پارک کی ورتھ تھی $30 ملین پاؤنڈ، وہ $50 ملین پاؤنڈ کا بکا. اس کا اونر کون تھا؟ حسین نواز. اس کا وہ اونر وہ تھا. تو یہ کھرا کہیں نہ کہیں تو جائے گا نا. وہاں سے بھی ہوا جب ان کو پتہ چلا کہ اس بندے نے پیسے ادھر آئے ہیں اور یہ ایک ہی پراپرٹی تھی جو کسی انڈیویجول کے نام تھی، باقی ساری پراپرٹی آف شورز کے نام تھی، اسی لیے جلدی بیچی کہ اور لے نہیں رہا تھا. انہوں نے اس کو کہا آپ لے لیں اور ساتھ ساتھ اس کی پرائس بھی زیادہ کر دی. تو یہ دیکھیں گورنمنٹ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوگی، اسی وقت انٹرسٹڈ ہوگی. انصاف کب ہوگا؟ جب NCA کو گورنمنٹ دیکھے کہ پرووائڈ اس ود اے کمپلیٹ ڈیٹیل. تو وہ کیوں لکھے گی؟ بیکاز اٹ گوز بیک ٹو حسین نواز شریف. لیتے ہیں اس ساری لڑائی میں ایک اینڈ جو ہے وہ شرح دستور پہ بھی موجود ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان وہ پارلیمنٹ کی بالادستی، پارلیمنٹ سپریم ہے، مانتے ہی نہیں 3-2 کا فیصلہ تو 4-3 کا ہے. فورس نہیں ہے اس فیصلے کی، ایگزسٹ نہیں کرتا، بائنڈنگ نہیں ہے. چیف جسٹس کو اور ان کو طلب کر لیں گے پارلیمنٹ میں، کس طرح انہوں نے پارلیمنٹ کی توہین کی، استحقاق کمیٹی میں بلایا جائے گا، فلاں کیا جائے گا. وہ حکومت نے جمع کروا دی ایک ریویو پٹیشن کہ آپ ریویو کریں برائے مہربانی، اعلیٰ عدلیہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، آپ ریویو کریں. تو کوئی سرپرائز سپریم کورٹ سے آ سکتا ہے شہباز شریف کے لیے اور ان کی کابینہ؟ آنا چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سپریم کورٹ، میری اپنی ریزرویشن تھی کہ 9 ممبر بینچ تھا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ واز 3 ممبر بینچ جس نے ڈیسیژن کیا، بٹ ڈیسیژن سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو آپ نے اپہیلڈ کرنا ہے. آپ نے کنٹیمپٹ کے نوٹس ایشو کرنے ہیں ریویو کے بعد. اگر آپ ریویو خارج ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کنٹیمپٹ کا 204 آرٹیکل 204 لگے. قیامت آتی ہے، آسمان گرتا ہے، گرنے دیں. سپریم کورٹ نے، اعلیٰ عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں، نہیں امپلیمنٹ ہوتے نہ ہوں. اس ملک میں عدالتوں نے بڑے قدغن مچائے ہیں، بہت ناانصافیاں ہوئی ہیں. بھٹو پھانسی کیوں لگ گیا، لیکن ابھی عدالتوں کو سٹینڈ لینا ہے. جب آپ نے ڈیسیژن دے دیا ہے، پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے سپریم کورٹ کے آگے. سپریم کورٹ کے پاس اتھارٹی ہے ٹو چیلنج دا لا پاس بائی دا پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. پارلیمنٹ کی لیجسلیشن اس کی 2/3 کے پاس ہے. 2/3 امینڈمنٹ ان دا کنسٹیٹیوشن ہے. جب 2/3 پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی اور سینٹ کی ایک طرف کھڑا ہو جائے تو پھر وہ سپریم ہے، اس سے آگے کوئی نہیں. امینڈمنٹ ان دا کنسٹیٹیوشن دیٹ مینڈیٹ لائز ود دا پارلیمنٹ. لیکن پھر بھی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کو آئین میں امینڈمنٹ کر کے چینج کریں گے تو یہ ٹرائیکاٹمی آف جس کی وجہ سے آپ کا کنسٹیٹیوشن کھڑا ہے نا، جس پہ ٹرائیکاٹمی آف پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور میں ختم ہو جائے گا.